بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جو بقیہ سوالات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے، مولا علی علیہ السلام نے کہا اور مضبوط بات کہی، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے خدا کو پہچانا، کیا یہ ایمان نہ رکھنے والوں پہ نہیں لاگو ہوتا؟ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب ارادے ٹوٹنے لگیں تو ایسے موقع پر اسے اپنا خالق یاد آتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا اختیار کسی اور کے دست قدرت میں ہے۔ اگر وہ با ایمان ہے تو پھر وہ سمجھ جائے گا کہ جس کے پاس اس کا اختیار ہے وہ اس کا خالق یعنی اس کا پروردگار، اس کا اللہ ہے۔ لیکن جس موقع پر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ کچھ اور طاقتوں کو، کچھ اور پاورز کو سمجھنے لگتا ہے کہ وہی اس کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن یہ احساس سب کے وہاں پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے انسان کو ایمان کے ماحول میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کو اوپر لے کے آئے تاکہ اپنے حقیقی پروردگار اور خالق سے وہ قریب ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ My husband is suffering from sciatica problem that causes numbness in legs. He is unable to walk, sit or sleep properly due to immense pain. Pain starts from lower back to the bottom of his legs. Could you please suggest any wazifa to make him get relief from this pain? شکریہ، اللہ حافظ۔ سکیٹیا ایک مرض ہے جو کہ عرق النساء جس کو کہتے ہیں، اس میں مبتلا کو دعا بتا دیجیے۔ سورہ زلزال کی پہلی آیت شریفہ جی، کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ آیت شریفہ وہ ہے کہ جس آیت شریفہ کی تلاوت سے درد دور ہوتا ہے۔ اس آیت شریفہ کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں جو اس بیماری میں گرفتار اور مبتلا ہیں، اور وہ افراد کے جو اطرافیان میں ہیں، جیسے ہمارے اس سوال میں زوجہ یا بقیہ افراد مثلا والدہ یا اور اہل خانہ، ان کے لیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس آیت شریفہ کی زیادہ زیادہ تلاوت کرنے کی تاکید کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہم لوگ سید ہیں اور میری بہن کا رشتہ ایک جعفری فیملی سے آیا ہے، وہ لوگ جعفری ہیں اور انہوں نے بایو ڈیٹا مینشن کیا کہ وہ نان سادات ہیں، کیا ہم لوگ اپنی بہن کی شادی غیر سید میں کر سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مراجع کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ سادات کی شادیاں غیر سادات گھرانوں میں لیکن مؤمن ہونا چاہیے، چونکہ ایمان کو پروردگار عالم نے کفر میں قرار دیا ہے، لہٰذا اگر وہ سامنے والے مؤمن ہیں تو ان کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ شکریہ۔ سلام علیکم السلام، میں موا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک ایام عزائے فاطمیہ کی مجلس میں سنا ہے کہ غیر شیعہ مسلمان جو ہیں ان میں بھی سادات ہوتے ہیں، جناب فاطمہ اور جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں، تو کیا پہلے امام حالانکہ وہ علی کو نہیں مانتے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو سادات کرام میں سے تھے اور تقیے کی بنا پر یا حالات اور مجبوریوں کی بنا پر وہ اپنے مذہب کو چھپائے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آج ان کی نسلیں ان کی جنریشن میں سادات ہونے کے باوجود وہ اہل بیت اطہار کو سب سے زیادہ اہم نہیں سمجھتے، بعض غیروں کا بھی عقیدہ ان کے دلوں میں پائے جاتا ہے، لہٰذا ان کے لیے دعا ہے کہ وہ حق کو سمجھیں اور اہل بیت اطہار سے خود کو دوبارہ قریب۔ شکریہ۔ میرا یہ سوال کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جاوید بھائی اور آغا، دعا ہے میری آپ سب صحت مند ہوں گے، الہیہ میں آپ سب بھی انشاءاللہ صحت مند ہوں گے۔ میں روز صدقہ نکالتی ہوں اور نیت کرتی ہوں کہ صدقہ نکالتی ہوں میں اپنی جانوں کا، ہر دیکھے ہوئے خوابوں کا، ہر مانگی ہوئی دعا کا اور ہر بلا و بیماری سے محفوظ رکھنے کا قربتاً اللہ۔ کیا یہ نیت صحیح ہے میری؟ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور بقیہ اہل خانہ کے لیے ایک صدقہ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے زمانے کے امام کے لیے ایک دوسرا صدقہ، یہ ضرور نکالنا چاہیے۔ اور جہاں تک نیت کی بات ہے، یہ نیت میں اتنے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارادہ کہ جو ہمارے خاندان کے افراد ہیں اور میں خود اپنا صدقہ دے رہی ہوں قربتاً اللہ۔ دوسرا سوال ہے، اپنے اسلام میں میوزک حرام ہے، لیکن جن کی روزی روٹی چلتی ہو اور پھر بالکل اکیلے رہتے ہوں، میوزک کے سہارے اپنا دل بہلاتے ہوں، تو کیا یہ گناہ ہے؟
اور ٹی وی دیکھنا بھی گناہ ہے؟ بتائیے مجھے پلیز. ابھی یہ سوال آیا تھا کہ میوزک جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اور اس وقت یہ بات بتائی گئی کہ میوزک پوری طرح سے حرام نہیں ہے اور پوری طرح سے حلال نہیں ہے. بعض ایسے میوزک ہیں جو حلال ہیں، ان کا سننا بھی حلال ہے، اور بعض ایسے میوزک ہیں جو حرام ہیں، ان کا سننا بھی حرام ہے. جیسے مثال کے طور پر فوجی میوزک، یہ وہ میوزک ہے کہ جس کو حلال کہا گیا ہے، تو اگر اس کو سن رہے ہوں اور کانوں میں آواز آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اکیلا رہتا ہے انسان کہ جس کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کو آواز سننی ہے، تو اب اس آواز کے سننے کے لیے وہ میوزک کو استعمال کر رہا ہے، تو میوزک کے بجائے انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو لگائیں، انہیں چاہیے کہ ذکر اہل بیت اطہار کو اپنے گھروں میں لے کے لگائیں. مثلا حدیث قصہ اس کی تلاوت ہو رہی ہے وہ سنیں، یا مثال کے طور پر نوحے ہیں ان کو سنیں، یا سب سے بہترین طریقہ ون ٹی وی، اس ون ٹی وی کو کھول کے رکھیں. یقیناً اس کے اوپر نشر ہونے والی چیزیں اسلامی ہیں، گھر کا ماحول بھی اسلامی ہوتا جائے گا انشاءاللہ. تیسرا سوال. میرے شوہر مہینے میں مجھے گھر خرچ کے پیسے بھیجتے ہیں، اس میں سے میں کچھ جمع کر کے بچا لیتی ہوں، لیکن ان بچے پیسوں کو سے میں لوگوں کی مدد کر دیتی ہوں. کیا یہ بات میرے شوہر کو پتہ ہے؟ کیا یہ گناہ تو نہیں ہے؟ جب شوہر کو پتہ ہے تو پھر گناہ کا سوال ہی نہیں ہے. جی. بات تو تب پوچھی جاتی ہے کہ جب شوہر کو نہ پتہ ہو، تو پھر وہاں پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ شوہر نے زوجہ کے اختیار میں دے دیا تھا یا صرف خرچ کے لیے دیا تھا. تو چونکہ یہاں پر شوہر کو بات پتہ ہے، لہٰذا اس طرح کا استعمال نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا بھی ذریعہ. شکریہ آغا. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. I had undergone surgery of nose 1 year earlier. The results are not satisfactory, and I have already informed the doctor about the unsatisfactory results. The total cost of surgery was 1,25,000 Indian rupees. I am working in a private company. The company paid 1,16,000 Indian rupees for surgery. The doctor is telling me to undergo second surgery and assured that he will pay for this surgery or will refund me with 1 lakh Indian rupees. I'm not willing to go for second surgery and have put my hope on Allah Almighty to improve the surgery results. I want to seek your valuable advice that should I receive money back from the doctor. However, the company did pay up to 90% for surgery. Please do give your valuable response. I will highly be thankful to you. Allah bless you. Irfan Ali from Srinagar, Kashmir. دیکھیے جو صورتحال بتائی ہے اس میں اگر ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ آپریشن کے بعد صحیح طور پر علاج ہو جائے گا، تو پھر اگر ڈاکٹرز کی رائے یہی ہے تو دوبارہ آپریشن کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ بقیہ ڈاکٹر سے بھی اوپینین لے لیں، سیکنڈ اوپینین جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کے لیے فیصلہ کریں. بہت شکریہ. ایک طویل سوال ہے، اس کو میں مختصر کر دوں. جی. کہ ایک اپنے دوست کی طرف سے سوال کر رہے ہیں، جبکہ ڈائریکٹ خود دوست کو جن کا یہ سوال ہے ان کو کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال کہ انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی اور دیندار سمجھ کے، خود دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اور ایسی لڑکی سے شادی سوچ سمجھ کے کی جو دیندار ہوگی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ دیندار نہیں ہے، بلکہ ان کے پہلے بھی کچھ تعلقات تھے اور کچھ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جو کہ شرعاً میں مجھے یہاں بیان نہیں کرنا ہے. ان کا کچھ سوالات ہیں، وہ میں مختصر کر دوں. ان کے 2 پیج پہ سوالات ہیں لیکن مختصر کر رہا ہوں میں. کہ ان کے جو فرینڈ ہیں از ویری ہرٹ، ڈس اپوائنٹڈ اینڈ ڈپریسڈ ایز ہی از اے ویری گڈ پرسن. تو ان کا سوال ہے کہ ہی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو، ہی از وریڈ اباؤٹ ہز میرج اف شی ڈز اٹ اگین. یعنی اگر وہ سوچتے ہیں لڑکی نے معافی مانگ لی، گناہوں سے توبہ کر لی اور کہتی ہے آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی اور میں آپ سے طلاق بھی نہیں چاہتی ہوں، میں آپ کو بہت چاہتی ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وریڈ ہیں کہ بیوی کو رکھیں یا طلاق دے دیں، کیونکہ یہ ان کی جو نسل آگے یہ صحیح طور سے ہو، بلکہ غلط نسل آگے نہ بڑھے. سیکنڈ سوال ان کا وہی ہے کہ لینیج کے بارے میں، نسل کے بارے میں. تیسرا سوال ہے کہ کیا اس زوجہ سے جو پچھلے زندگی میں گناہ ہوئے تھے کیا اولاد کے اندر منتقل ہونے کا امکان ہے. چوتھا سوال ہے، پانچواں سوال
وہ کہتی ہیں ان کی جو زوجہ ہیں کہ کربلا لے جائیں، وہاں یہ حضرت عباس سے بھی معافی مانگیں گی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ انشاءاللہ مولا معاف کر دیں گے. تو کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ کیونکہ ابھی وہ پریگنینٹ بھی ہیں اور یعنی بچہ ان کے یہاں ہونے والا ہے. بس اس سلسلے میں یہ بہت ڈپریشن میں ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے حالات کیا ہیں اور کن حالات کے تحت شوہر کو مجبور ہو کر اپنے گھر والوں کے بجائے اپنے دوست سے سب بیان کرنا پڑا، یہ ساری وہ باتیں جو ہیں مبہم ہیں. لہٰذا بہت مشکل ہے صرف پوچھے گئے سوال کی بنا پر کوئی ایک فیصلہ کن جواب دینا. لیکن جو مشورتاً بات کہی جا سکتی ہے وہ یہی مشورہ ہے کہ آپ ایک موقع، ایک چانس ضرور دیں اپنی زوجہ کو سدھرنے اور نیک صورت سیرت بننے کے لیے، تاکہ یہ خاتون اپنی گناہوں کو، اپنے سارے گناہوں کی تلافی بھی کر سکے، توبہ کر سکیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ کربلا معلیٰ جانے کے لیے اصرار کر رہی ہیں کہ جا کر سرکار وفا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو یقیناً اس بارگاہ میں انسانوں کی نہ صرف یہ کہ توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ انسانوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے. بے شک. لہٰذا ضرور آپ کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جائیے اور ایک موقع دیجیے. جہاں تک تیسری بات ہے کہ آیا ان کی نسل میں یہ برائی منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو توبہ پر منحصر ہے. اگر واقعی دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لی جائے تو انشاءاللہ یہ برائی آئندہ منتقل نہیں. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا علی بھوپال سے بول رہی ہوں. میری کزن کی لڑکی جو کہ دھوکے سے پاگل کے ساتھ شادی کرا دی گئی تھی، شادی کے بعد لڑکی اور ان کی فیملی کو پتہ چلا لڑکا پاگل ہے، تو اب لڑکی اور ان کی فیملی طلاق چاہتے ہیں تاکہ لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی جائے. بٹ لڑکے اور ان کے گھر والے طلاق نہیں دے رہے ہیں. گھر والوں سے کوئی مطلب نہیں، لڑکا طلاق نہیں دے رہا ہے. اب بتائیے کیا کیا جائے؟ ہمارے وہاں 6 ایسے مورد ہیں کہ جن مورد میں انسان کو پھر طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نکاح فسخ ہو جاتا ہے. اور ان میں سب سے پہلا مورد یہی دیوانگی یعنی پاگل پن ہے. تو لہٰذا اگر یہ صورتحال ہے اور واقعی طور پر یہ دیوانہ ہے، واقعی طور کے اوپر اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ بہتر ہے، چونکہ اب حالات ایسے ہو چکے ہیں، کافی وقت گزرا ہے، بہتر ہے کہ حاکم شرع کے پاس جائیں اور یا اپنے مرجع تقلید کے وکیل کے پاس، اور پھر اپنی اس مشکل کو بیان کر کے ان کے ذریعے سے طلاق نامہ لے کر آگے. بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم 5 بہنیں ہیں، ہمارے یہاں کوئی رشتہ نہیں آتا. لڑکے والے آتے ہیں اور پسند بھی کر لیتے ہیں، لیکن بولتے ہیں کہ ایک تو لڑکا ہوتا اور منع کر دیتے ہیں. اب ہم کہاں سے لائے بھائی؟ ہمارے یہاں غلطی ہے کہ ہماری غلطی کہ ہم 5 بہنیں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے ایک سے زیادہ بیٹیاں دی ہیں. روایتوں میں ہے کہ 2 بیٹیوں کی تربیت کرنے والا جنت اس پر لازم ہو جاتی ہے. یہاں پر اگر 2 سے زیادہ 6 بیٹیاں ہیں، اس کے معنی ہے کہ پروردگار کی خاص رحمت ہے. اور اس قسم کا اعتراض کرنے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی اگلی نسلوں میں اللہ رب العزت ہمیشہ بیٹا دے گا؟ ایسا ضروری نہیں ہے. لہٰذا کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. وہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہی ہیں، اور آپ بھی اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. پروردگار کی رحمت ہے، اور یہ رحمت جس کو خدا پسند کرتا ہے اسے عطا کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید نشرہ بول رہی ہوں. میں اپنے شوہر کو ان کے نام سے بلاتی ہوں تو میری ساس اور ننند مجھے گالی دیتی ہیں اور تانے دیتی ہیں، گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتی ہیں اور بولتی ہیں شوہر کا نام لینے سے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک خرافات ہے. 2 باتیں ہیں یہاں پر. ایک بات تو جیسا آپ نے کہا کہ یہ خرافات، اس قسم کی فکروں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کسی کا نام لے لینے سے عمر نہیں کم ہوتی، ورنہ پھر جتنے بھی افراد وہ کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کو ستایا، ان کے صرف نام صبح سے شام تک لے لیے جاتے، 60 سال کے بجائے 30 سال میں دنیا سے چلے جاتے. ایسا نہیں ہے. نام لینے سے کسی کی عمر میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات، وہ چیزیں کہ جس سے گھر میں اختلاف ہو رہا ہو، جس کی بنا پر ساس ناراض ہو رہی ہوں یا بقیہ اہل خانہ ناراض ہو رہے ہوں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے.
ان کے سامنے نام مت لیجیے. ان کے سامنے ضروری نہیں کہ اپنے شوہر کا نام لیا جائے، اور یوں بھی اپنے شوہر کے نام کو احترام کے ساتھ لینا چاہیے، جیسا کہ جناب سید عالمیان کا طریقہ کار تھا. یبن عمی کہتی تھیں اپنے شوہر کو کہ اے میرے چچا کے بیٹے. یہ عربوں کا خاص احترام کا جملہ ہوتا تھا. یبن عمی کہتی تھی اپنے شوہر کو. تو آپ احترام سے اپنے شوہر کا نام لیجئے تاکہ ان کی ماں کو، یعنی آپ کی ساس کو برا بھی نہ لگے. اور جہاں تک یہی بات ہے کہ آپ کو نام ہی لینا ہے تو اس جگہ پر لیجئے کہ جہاں پر وہ افراد نہ ہو کہ جن کو تکلیف ہوتی ہے، برا لگتا ہے. تو نام میں اتنا بڑا مسئلہ یہ میٹر نہیں ہے کہ جس پر آپ گھر میں اختلاف کا سبب بنے، اور ادھر سے بھی نام لے لینے سے کسی کی عمر میں کمی واقع نہیں. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. السلام. میں سمیر شیخ انڈیا سے. میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور 9 گھنٹے کمپنی میں رہتا ہوں اور باہر نہیں جانے دیا جاتا. تو میں ظہر اور عصر کمپنی میں پڑھ سکتا ہوں کیا؟ بالکل پڑھ سکتے نہیں، پڑھنا پڑھنا ہے چاہیے. آپ کو. جی واجب ہے. اس لیے کہ جس پروردگار سے آپ روزی اور رزق لے رہے ہیں اس کا شکر بجا لانا آپ پر ضروری ہے. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ انشاءاللہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. میرا سوال ہے، اگر والدین اپنی بیٹی کو اپنے حصے کی زمین نہ دیں تو کیا وہ قانون کی مدد سے لے سکتی ہے؟ دیکھیں، والدین تو اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں دیں یا نہ دیں یہ ان کا اختیار. مسئلہ بعد میں آتا ہے کہ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھائی اگر نہیں دے رہا ہے تو پھر سوال پوچھا جائے گا کہ ایسے موقع پر بہن کیا کرے. تو یہ ایسا موقع ہے کہ جس کو یہ بچی اپنا حق لینے کے لیے قانون کا سہارا لے سکے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری عمر 20 سال ہے لیکن میں صدقہ جاریہ کرنا چاہتی ہوں، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ منیبا انڈیا سے. بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو صدقہ جاریہ شمار ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دینا. وہ بچے کہ جو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس رقم نہیں ہے، ان کے لیے اگر آپ تعلیم کا انتظام کر دیں، یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. مثال کے طور پہ ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، آپ اپنی کتابیں یا بازار سے خرید کے کتابیں مہیا کر دیں. ٹیوٹر نہیں ہے، آپ ٹیوٹر کا انتظام کر دیجئے. اسکول کی فیس نہیں جمع کر پا رہے ہیں، آپ اسکول کی فیس دے دیجئے. یہ بچہ جتنی پڑھائی کرے گا، جب تک اس کی نالج باقی رہے گی، وہ جس نے چیریٹی کر کے ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا ہے ان کو یہ ثواب ملے گا. اسکولز قائم کیے جا سکتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، اور بھی سینٹرز کہ جہاں کے اوپر ٹیوشن پڑھنے کے لیے بچے آ سکیں، ان کو گائیڈ کیا جا سکے، ان کو ایک راستہ دکھایا جا سکے. یہ سارے سینٹرز آپ خود اگر نہیں اس میں جا سکتے یا جا سکتی، جیسا بچی نے پوچھا ہے، تو آپ وہاں کے اوپر رقم دے کر ان لوگوں کو لا کر آپ مہیا کریں کہ جو کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں تاکہ ان بچوں کو اچھے سے گائیڈ کیا جا سکے. یہ ایک چیریٹی کا کام ہے. بقیہ اور بھی سارے ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں. مسجدوں کی تعمیر میں شرکت کرے، امام بارگاہوں کی تعمیر میں شرکت کرے، قرآن مجید کے نشر کرنے میں انسان شریک ہو جائے، مدرسوں کو قائم کرنے میں شریک ہو جائے. بہت سے چینل ون کو ڈونیشن دے کے، خود یہ ایک چینل ون کے جو اس وقت بہت بڑی خدمت کر رہا ہے، اس کے ڈونیشن کے ذریعے سے اس میں آپ شامل ہو جائیں. بہت سے ایسے ذریعے ہیں کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ. سلام جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا نام غزالہ ہے اور ہم سہارنپور سے ہیں. میرا سوال ہے، میں روزہ ہر سال رکھتا ہوں لیکن مسائل کا علم نہیں تھا. اب پتہ چلا تو جو ٹینشن ہو رہا ہے کہ میرے روزے صحیح ہیں یا مجھے دوبارہ رکھنے ہیں. اگر آپ نے کوئی ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو منافی صوم یعنی روزے کے توڑنے کا سبب ہے، اور آج آپ اس وقت آپ کے لیے جاننا ضروری تھا اور آپ نے نہیں سیکھا، تو آج ان روزوں کو آپ کو دوبارہ رکھنا. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کیا جب بھی عمرہ کریں پھر چاہے مہینے میں 2-3 بار، کیا ہر بار بال مڈوانا کٹوانا ضروری ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے؟ تقصیر کیا ضروری ہے؟ پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ ایک مہینے میں اپنی طرف سے ایک ہی عمرے کی اجازت. جی. آپ بقیہ کی نیابت میں دوسرا، تیسرا، چوتھا عمرہ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. جی. دوسری بات یہ کہ عمرے میں بال کا مڈانا نہیں، بال کو کاٹنا ہے. جی. تو آپ اس بال کو ذرا سا مختصر سا بھی اگر ایک بال بھی کاٹ دیں تو آپ احرام سے آزاد ہیں. مردوں کے لیے تو اور زیادہ راستہ ہے کہ وہ داڑھی میں سے ایک بال بھی چھوٹا کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی خود کو احرام سے آزاد کر سکتے ہیں.
خواتین تو یقیناً ان کے لیے بال منڈانا نہیں ہے جی کسی بھی صورت میں، نہ حج میں نہ عمرے میں. جی ان کے لیے صرف اور صرف بال کو چھوٹا کرنا ہے. تو اپنے سر کے بال میں سے کسی ایک بال کو بھی انہوں نے کاٹ دیا تو وہ احرام سے آزاد. شکریہ آغا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے. اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے تاکہ ہمارے علم میں جوابات سے اضافہ ہو. میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے آپ سوالات بھیجتے رہیں گے اور خاص طور سے چینل ون کی ہر ممکن مدد کرتے رہیں گے، ڈونیشن سے، سہم امام سے. یہ آپ کا چینل ہے جو پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام مومنین مومنات کو پورے عرض پہ جہاں جہاں موجود ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور سے ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو سلامت رکھے، ان کو ہر طرح کے بلا اور تکلیف سے محفوظ رکھے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پروردگار آپ کو بھی تو مزید توفیق عنایت فرمائے. بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.